شاہزور جھیل سے واپسی پر ہم نے فیصلہ کیا کہ اس خوبصورت وادی میں گورشے جھیل کا نظارہ بھی کیا جائے۔ گورشے جھیل شاہزور جھیل سے 1 گھنٹے کی ہائیکنگ پر واقع ہے۔ یہ گورشے بانڈا کی بالائی سطح پر موجود ہے، جہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں اچھی خاصی مشقت اٹھانی پڑی۔ گورشے جھیل کے ٹریک نے تکا دیا تھا۔ واپسی پر ازگلو بانڈا میں مقامی چرواہوں نے خوب ضیافت کی۔ دیر کوہستان کی اس خوبصورت وادی میں ہائیکنگ کے دوران مختلف رنگ دیکھنے کو ملے۔ میدانوں اور وادیوں سے گزرنے کے ساتھ ساتھ بعض مقامات پر پل صراط سے بھی گزرنا پڑا، جہاں کسی بھی غلط قدم کا مطلب دریا کی نظر ہو جانا تھا۔ اس خوبصورت وادی میں برف سے ڈھکے بلند و بالا پہاڑ ایک لمحے کے لیے ہیبت طاری کر دیتے ہیں۔ اس حسین وادی کی خوبصورتی سے محظوظ ہوتے اور چڑھائی چڑھتے چڑھتے بالآخر ہم گورشے جھیل پہنچ گئے۔ اس جانب دوجنگہ ہے۔ جب آپ دوجنگہ سے شاہزور لیک جاتے ہیں تو گورشے بانڈا یہاں پر واقع ہے، اور یہاں سے مزید 1 گھنٹے کی ہائیکنگ پر شاہزور لیک آتا ہے۔ ہم نے واپسی پر یہاں کی راہ لی اور اوپر چڑھائی اچھی خاصی چڑھائی تھی۔ یہاں پر بالآخر ہم پہنچ گئے۔ نچلی جانب یہ ہے گورشے لیک، جس کا پانی مٹیالہ ہے۔ لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے جو پہاڑی تودے نیچے گرے ہیں، اس کی وجہ سے اس مقام پر پانی کا رنگ مٹیالہ نظر آ رہا ہے، لیکن یہ پانی صاف ہے اور یہ پانی نچلی سطح پر جا کر دریا میں شامل ہو جاتا ہے۔ جھیل سے واپسی پر ازگلو بانڈا میں مقامی چرواہوں نے بکری کی دودھ کی چائے اور خالص ملائی سے ہماری خوب ضیافت کی۔ کوہستانی مہمان نواز لوگ ہیں۔ مقامی رواج کے مطابق میزبان اپنے مہمان کو رات کے قیام اور کھانے کی آفر ضرور کرتے ہیں۔ نن موږ سره دلته شپه وکړئ، نو تاسو باندې انشاءالله ګډم خورو. ډیره مهرباني، ډیره مهرباني. تاسو ستړی یم. تاسو نوم څه دی؟ معتبر خان جی. یہاں کے چرواہے بظاہر غریب دکھائی دیتے ہیں، لیکن دل کے بہت امیر ہیں۔ دوجنگہ کے راستے پر مقامی چرواہے حضرت صاحب نے بھی چائے کی دعوت دی تھی۔ خالص دودھ کی اس چائے سے ہمارے سفر کی تکن ختم ہوئی۔ دوجنگہ کے اطراف میں 10 کے قریب چراگاہیں یعنی بانڈے پائے جاتے ہیں۔ یہاں ہماری ملاقات دہلی کالونی کراچی کے رہائشی علی حیدر سے ہوئی، جو مقامی چرواہوں سے قدرے مختلف تھے۔ تھل میں ہمارا گاؤں خصوصی لو اینل ہے، وہاں پر کراچی سے جماعت والا بھی آیا ہے، نیپا چورنگی والا ایک ساتھی آیا تھا، وہ ابھی بھی مجھے فون کرتا ہے کہ مجھے تھل لو اینل بہت یاد آتے ہیں۔ تو ہمارا گھر بھی ہے وہ دلی کالونی میں ہے جی، ریس کورس چوک پہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے، وہ امام ہے، اور رہائش اپنا گھر ہے دلی کالونی میں چھوٹے مسجد کے ساتھ ہے۔ میں خود بھی سردیوں میں ادھر ہی جاتا ہوں، ابھی چونکہ گرمی ہے، اس گرمی میں وہاں ہمارا رہنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے یہ گرمی کے لیے ہم ادھر ہی آتے ہیں۔ اب یہ 3-4 مہینے کے لیے ہم یہ مال اب مویشی لے کر پہاڑوں پہ جاتے ہیں۔ پہاڑوں میں پھر وہاں گرمی میں بہت خوبصورت اور بہت اچھا ماحول ہوتا ہے۔ یہاں پر پھول ایسا ہے جیسا کہ چمن ہے، قدرتی چمن ہے، جنگلات ہے، پانی ایسا ہے جیسا کہ بالکل پیور پانی ہے۔ یہاں 3-4 مہینے کے بعد پھر ہم لوگ اپنے علاقے پہ جاتے ہیں۔ یہاں ہمارا علاقے میں چونکہ فصل ایک ہوتی ہے، وہ فقط فصل کے وجہ سے ہماری مالوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے ہم سارے لوگ مالوں کو لے کر پہاڑوں پہ جاتا ہے۔ تو میں بھی اب یہ مال کو لے کر پہاڑوں پہ روانہ ہوں۔ اب انشاءاللہ 1-2 دن کے بعد پھر میں واپس آتا ہوں اپنے علاقے پہ۔ دیر کوہستان کی ان وادیوں میں
مقامی تعمیرات قدر سادہ لیکن مضبوط ہے۔ یہاں پہاڑوں کے پتھر اور اسی طرح دیار کی لکڑی کا استعمال زیادہ کیا جاتا ہے۔